ایمان کے بغیر تو کوئی ثواب حاصل ہوتا نہیں. اجر و ثواب ملتا ہے تو ایمان کے ساتھ ملتا ہے، احتسابا، ثواب کی نیت کے ساتھ کہ ثواب عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رضا دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اسی طرح رات کو قیام کرنے والے شخص کے لیے بھی یہی فضیلت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا تو فرمایا کہ اس کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ. اور ایک ایک روزہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا اندازہ، اس کی قیمت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. اور اللہ تعالیٰ روزے دار کے متعلق، روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. حالانکہ سارے عمل تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، نماز بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ روزے کے لیے خاص طور پہ کیوں فرما رہے ہیں کہ الصوم لی، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے؟ اس وجہ سے کہ باقی دیگر عبادتوں کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ رکھتا ہے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے، اور اس میں دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا. کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، فریج میں پانی موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا، گھر میں موجود ہوتا ہے، کچن میں کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ کہ میرے رب کا حکم ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے. یہ اگر چاہے تو چھپ کر پی سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ کھا پی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا بھی نہیں کرتا ہے. کس لیے؟ میری رضا کے لیے، میری خاطر نہیں کرتا. تو فرمایا کہ یہ بندے کا یہ روزے رکھنے والا عمل یہ خاص میرے لیے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ فرماتے ہیں میں دوں گا. اللہ تعالیٰ تو ہر عمل کا بدلہ عطا کرتے ہیں. نماز دیکھیے، نماز پڑھنے والے کو اجر و ثواب اللہ پاک فرمایا کہ جو باجماعت نماز پڑھتا ہے 25 نمازوں کا ثواب، یا ایک روایت کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. اس طرح زکوٰۃ دینے والے کا اجر و ثواب کا ذکر ہے، حج کرنے والے کے اجر و ثواب کا ذکر ہے، نماز پڑھنے والے، نوافل ادا کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اخلاق سے پیش آنے والے، اعتکاف کی عبادت کرنے والے، سب کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. تو فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو عطا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو اجر عطا فرمائیں گے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، وہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے جو اس کو ناپ سکے. اللہ کے اجر کو اتنا زیادہ اجر ہے. روزے دار روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ صبر کا نام روزہ ہے، یعنی روزہ یہ صبر کا نام ہے. روزہ صبر کا نام ہے، اور بندہ صبر کرتا ہے کھانے پینے سے، اپنی خواہشات کی پورا کرنے سے، اپنے آپ کو روکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر سے نوازتے ہیں. تو روزہ صبر کا نام ہے، صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے جس کی انتہا ہی نہیں ہے. تو فرمائے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا. اور روزے دار اللہ تعالیٰ اس کی اداؤں سے بھی پیار فرماتے ہیں، اس کے انداز سے بھی اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں.
یعنی روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہوتی ہے اللہ کے ہاں وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. اور روزے دار سحری کے وقت دعا مانگتا ہے، افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. اب ہر طرف سے شیطان نے یہی کہا تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو اب بندے کا بچنا تو ناممکن ہے، کیونکہ شیطان ہر طرف سے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب شیطان ہی شیطان ہوگا، تو یہ بندہ کیسے بچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے فرشتوں، شیطان نے دو سمتوں کو چھوڑ دیا، ایک اوپر والی سمت اور ایک نیچے والی سمت. اوپر والی سمت جب یہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ میرا بندہ جب تک وہ ہاتھ اٹھائے رکھتا ہے، ابھی ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتا، میں اس کی بخشش اور مغفرت پہلے ہی کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ نیچے والی سمت جب یہ سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب سب سے بلند و بالا ہے، تو میں تب بھی اس کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہوں. تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ہاتھ ابھی نیچے کی طرف آتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو مہینہ ہے نا، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے جب چاہے آپ مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر مانگنے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اور یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے. جس طرح تمام دنوں کا سردار جمعہ المبارک کا دن ہے، اسی طرح تمام مہینوں کا جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس کی سرداری کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ چاروں بڑی آسمانی کتابیں اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتاری، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ساری کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا. اور قرآن مجید فرقان حمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اتارا ہے. صرف اس مہینے میں نہیں، اس مہینے کی بابرکت رات کے اندر، جو تمام راتوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے. تو یہ مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، نجات والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے والا مہینہ ہے. بندے کی زبان خشک ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے، کہتا ہے یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ پیاسا ہوا ہوں، یا اللہ تیری رضا کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہوں، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں اپنی نفسانی خواہشات سے رکتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے میری رضا کے لیے سب کچھ کیا ہے، تو پھر میرا اعلان بھی سن، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں تیری بخشش بھی کرتا ہوں اور تیری مغفرت بھی کر دیتا ہوں. الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی خاص طور پر میں ہی عطا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ جب خصوصیت کے ساتھ کسی چیز کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں تو اس کی عظمت اور کمال کو بتانا مقصود ہوتا ہے. ویسے تو ہر چیز کا بدلہ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دیتا ہے. لیکن رمضان المبارک کے روزے کا اجر اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہی دوں گا، یعنی خاص طور پر اس کا اجر میں نے اپنے پاس رکھا ہے. اور اگر روزے دار کو اس کے اجر کا پتہ چل جائے نا، تو دنیا میں کوئی بھی آدمی بغیر روزے کے نہ رہے. یہی تو امتحان ہے نا، یہی تو امتحان ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، روزہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹ سے باز نہیں آتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ہاں، یہ تو آج کسی بھی جانور کا آپ منہ باندھ لیں اور کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، گناہ کے کام کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو علامت بتائی گئی ہے روزے کی، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، لیکن اصل جو فلسفہ ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ماننے میں، اور اللہ تعالیٰ کے جو منہیات ہیں اس سے اپنے آپ کو باز رہنے کا نام یہ تقویٰ ہے۔ تو میری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو روکے رکھا اور زندگی میں نماز نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، جھوٹ سے پرہیز نہیں ہے، سودی کاروبار سے رکنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، تو فرمایا کہ مجھے تیرے اس بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روزے کی حالت میں ہوں، تجارت کرتا ہوں تو تجارت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو فرمایا کہ مجھے تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن دیکھیے، یاد رکھیے، معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، زیادہ تر کاروباری حلقوں کے اندر، اور جھوٹ اس سے بھی بڑھ کر آگے دھوکہ، فراڈ۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے کے اندر گوشت فروخت کرتے ہیں، بڑے جانور کے گوشت کو فروخت کیا جاتا ہے اور اس کے اندر پانی کو مکس کیا جاتا ہے، جیسے ہی اس کو پکایا جاتا ہے پانی الگ ہو جاتا ہے، گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے اور فراڈ، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روزے رکھے ہیں، مجھے بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو تیرے اس عمل کی وجہ سے، تیرے اس جھوٹ کی وجہ سے، فراڈ کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے تیرا یہ بھوکا اور پیاسا رہنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اپنے روزے کو باکمال بنانا چاہتے ہو تو فرمایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رضا کے اندر آ جاؤ۔ کہ میری آنکھ سے بھی وہی کچھ نظر آئے، میں اپنی آنکھ سے وہ کچھ دیکھوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق۔ اور کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو روزہ گزاری کے لیے، روزے کو گزارنے کے لیے فلم بینی، فلموں کو دیکھتے ہیں۔ چلو بھائی، ایک فلم کے اندر 2، 2.5، 3 گھنٹے گزر جائیں گے تو میرا روزہ گزر جائے گا، تو بھائی تیری آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ اور کئی نوجوان کانوں کے اندر یہ گانے ان کے ہمیشہ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں اور دیگر آلات لگے ہوئے ہیں۔ اب تو اتنے آلات آ چکے ہیں، ان کے نام بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ کانوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر گانے لگ رہے ہیں، اور یہ جھوم رہا ہے، اور یہ لیٹا ہوا ہے، یہ کھیل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور اس سے پوچھے بھائی ہاں روزے سے ہوں، تیرے کان کا بھی روزہ ہے، تیرے کان کا بھی روزہ ہے، تیری آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ تو لہذا ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کر، وقت گزاری کرنا چاہتا ہے تو مسجد کے اندر آ کر رب کا قرآن کھول، رب کا کلام پڑھ۔ خدا کی قسم، جب صدق دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں نا، تو جب 1-2 رکوع پڑھنا شروع کر دیں گے تو جتنا زیادہ اس کو پڑھتے رہیں گے اتنا زیادہ ہمیں لطف آئے گا اور مزہ آتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کو جتنا مرتبہ پڑھا جائے اتنا ہی لطف آتا ہے اس میں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو نا، کہانیوں کی، قصے کی، یا کوئی بھی کسی فن کی،
کسی بھی عنوان پر جو کتاب لکھی گئی ہو، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، تیسری مرتبہ پڑھ لیں، چوتھی مرتبہ آپ کہیں گے کہ نہیں جی اس کو پرے کریں، میں نے تو بہت دفعہ پڑھ لی ہے یہ کتاب۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے جس کو جتنی مرتبہ آپ کو پڑھا جائے اتنے ہی زیادہ لطف آتا ہے، اتنے ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ کیوں کہ یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو وقت گزاری کرنا چاہتے ہیں تو رب کے کلام کی تلاوت کریں، اور یاد رکھیے گا رب کے کلام کی ایک حرف پر کتنی نیکیاں حدیث پاک کے اندر آتا ہے؟ 10 نیکیاں ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر ہر عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو 10 کو 70 کے ساتھ ضرب دیجیے نا، کتنے جی؟ 700۔ ایک حرف پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو آدمی 1 رکوع پڑھے گا، 2 رکوع پڑھے گا، آدھا سپارہ پڑھے گا، پورا سپارہ پڑھے گا، 2 پڑھے گا، تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ایک حرف۔ اور ادھر جو ہے ہم گانے سن رہے ہیں وقت گزاری کے لیے، اور ان گانوں کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ فرمایا کہ گانا بجانا اور گانا سننا یہ نفاق کو دل کے اندر اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ ہم کھیتی کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو کھیتی بڑھتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو گانے سنتا ہے اس کے دل کے اندر نفاق اور منافقت اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس دنیا کے اندر موسیقی کے آلات کو توڑنے والا بنا کر بھیجا، اور یہی وجہ تھی کہ جب کہیں غنا گانے کی دون کوئی آواز سنائی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں یوں انگلیاں ڈال دیتے۔ اور آج تو یہ طبلے، سارنگی، ڈول، باجے نہ صرف گانوں کے ساتھ ہے، اب تو نعتوں کے ساتھ بھی ان چیزوں کو شامل کر دیا گیا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اور یہ یاد رکھیے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہاں پر یہ موسیقی کے آلات لگائے جائیں تو یہ ڈبل گناہ ہے، دوہرا گناہ ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور یہاں ہم تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ ڈھولکی بجا رہے ہیں تو یہ ڈبل گناہ ہوا۔ تو گانا سننا یہ جرم ہے، اور نعت کے ساتھ اگر موسیقی کو لگایا جائے تو یہ ڈبل جرم ہے۔ اپنے وقت گزاری ان کاموں میں نہ لگائیں، ہم یہاں پہ آئیں۔ 700 نیکیاں ایک حرف پر۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم کے مجموعے پر عام دنوں کے اندر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہی الف لام میم اگر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پڑھا جائے تو 30 کو 70 کے ساتھ ضرب لگائیں، ساتھ یہ 2100 نیکیاں ملتی ہیں ایک الف لام میم کے پڑھنے پر۔ تو یہ نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ سیزن والا مہینہ ہے۔ جس طرح کہ عام طور پہ دکاندار حضرات کہتے ہیں نا کہ میری کمائی کا یہ سیزن ہے، ٹیلر حضرات بھی کہتے ہیں کمائی کا سیزن ہے، کپڑا بیچنے والے بھی کہتے ہیں میری کمائی کا سیزن ہے۔ ہر کاروبار کرنے والا شخص یہی سوچتا ہے کہ یہ میرے کاروبار کا سیزن ہے۔ اور خدا کے بندے ایمان والے، ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا ہے کہ یہ نیکیاں کمانے کا بھی سیزن ہے۔ تو اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو کر، دنیا کی تیری ضرورت ہے تو پورا کر، حلال طریقے سے کر، جائز طریقے سے کر، کاروبار کر، تو بزنس کر، تو زمیندارہ کر، تو کوئی کام کر، تیرے لیے جائز ہے۔ لیکن اس طرف بھی متوجہ ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ نیکیاں کمانے کا یہ سیزن ہے۔ پھر سجدہ کرنے کا الگ اجر، رکوع کرنے کا الگ اجر و ثواب، راتوں کو قیام کرنے کا اجر و ثواب الگ، روزے رکھنے کا اجر و ثواب الگ، دوسرے کا روزہ رکھوانے کا اجر و ثواب الگ، افطار کرنے کا اجر و ثواب الگ، کسی کو افطار کروانا اس کا اجر و ثواب الگ۔ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کا روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا کہ روزے رکھنے کا اجر ہے۔ روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر وہ پوری زندگی بھی
उस रोजे की तलाफी करना चाहे तो पूरी जिंदगी भी रोजे रखे तो उसके अजर सवाब को नहीं पहुंच सकता। और इधर महज एक छोटे से अमल पर अल्लाह ताला ने ये मोहर लगा दी है और ये फैसला कर दिया है, ऐलान फरमा दिया है कि जो आदमी किसी रोजेदार के रोजे को अफ्तार करवाएगा तो अल्लाह ताला रोजे रखने के बराबर उसको अजर अता फरमाएगा। तो हम में से जो आदमी चाहे जितना मर्जी जो है लोगों के रोजे अफ्तार करवाए और अजर सवाब हासिल करता रहे। कल एक साथी ने मुझसे ये सवाल भी किया कि रोजा अगर किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया तो इसका कफारा क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलो इसके ज़िमन में ये बात आ गई। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर रोजा छोड़ दिया तो पहला क्या है, उसका कफारा क्या है, फतहरीर रक़बा, एक गुलाम को आजाद करना। अब तो माफ कीजिएगा, पहले तो गुलाम होते थे, अब तो मुसलमान गुलाम बन रहे हैं। गुलाम को आजाद करना, तो गुलाम है ही नहीं है, वो कैसे आजाद किया जाए। तो दूसरी सूरत क्या है, शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने लगातार रोजे रखना। एक रोजा छोड़ना, इसका कफारा क्या है, 2 महीने लगातार रोजे रखना। जरा अहमियत को समझे रोजे की, कि इधर एक रोजा छोड़ दिया, अब दिल में ख्याल आया कि मैंने रोजा छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है, अब इसकी मैं कज़ा करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने लगातार रोजे रखोगे, इसका इजाला होगा, इसका कफारा अदा होगा। अगर किसी ने 50 दिन लगातार रोजे रखे और 2 दिन छोड़ दिया तो फरमाया कि इसका कफारा अदा नहीं होगा, फिर से कफारा नए से रिश्ते शुरू किया जाएगा। और फिर फरमाया औ इत्आमु 60 मिस्कीना, जिसने रोजा छोड़ दिया कि तीसरी सूरत क्या है कफारे की, 60 मसाकीन को खाना खिलाना। एक रोजे का बदला है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक रोजे की कदर और अहमियत अल्लाह के यहां कितनी ज्यादा है, कि उसके छोड़ने पर इतनी सदा है और उसके रखने वाले को कितना अजर सवाब मिलेगा। तो इस सवाब को पाने के लिए छोटा सा अमल बतलाया गया है कि आप किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार करवा दें। और हदीस पाक के अंदर आता है, साहबी ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर कोई आदमी किसी को खाना ना खिला सके फिर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूध का एक बूंद या लस्सी का एक बूंद या खजूर का एक दाना भी किसी को खिला दे, उसको भी इतना अजर सवाब मिलेगा। हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ माशरे के अंदर एक बात मशहूर हो चुकी है अफ्तार पार्टियों के नाम से। अफ्तार पार्टियां जी, वो कराएं, ये कराएं, वो कराएं। अच्छी बात है, अगर अल्लाह ने किसी को वसत दी उसका दस्तरखान लगना चाहिए, लेकिन असल मकसद क्या है, भूखे को खिलाना, जिसकी खाने की ताकत ना हो उसको खिलाना। जो रोजेदार है, रोजा रखता है, लेकिन उसके बावजूद खाने पीने का उसके पास कोई इंतजाम नहीं है, ऐसे लोगों का रोजा रखवाना और उसका अफ्तार करवाना, उस पर जो है अल्लाह ताला की तरफ से अजर सवाब है। वैसे भी अजर सवाब है, मोमिन बंदा रोजेदार है, आप उसके रोजे को अफ्तार करें, आपको इंशाअल्लाह मुतमईन रहे, इस पर भी अजर सवाब मिलेगा। लेकिन असल मकसद क्या है, वो यही है कि जो नादार हो, जो मिस्कीन हो, जो इंतजाम न करने वाला हो, आप उसके रोजे का एहतमाम करें, अफ्तार का रखवाने का एहतमाम करें, तो यकीनन इस पर जो है अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार बेहिसाब अजर सवाब है। और वो किसी भी जरिए, आप खजूर के दाने से भी कर सकते हैं, लस्सी के घूंट से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये महीना जो है ये सब्र का महीना है और नेकियां कमाने का ये महीना है। और इस महीने में अगर हमने अल्लाह को राजी ना किया तो यकीन जानिए बहुत बड़ी महरूमी की बात है। हदीस पाक के अंदर क्या आता है, फरमाया कि जिसने रमजानुल मुबारक के महीने को पाया और अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं करवाई तो फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। और ये बदवा किसने दी? जिब्रील अमीन ने। और इस पर आमीन कहने वाली हस्ती कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसकी कबूलियत में कोई शक और तरद्दुद हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो फरमाया कि जिसने रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने को पाया और अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं करवाई तो उसके लिए भी यही बददुआ है। इस बददुआ से बचने के लिए हम अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत करवाएं। इसमें ना करवाई तो कब करवाएंगे? इसमें दिन में भी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे, रात को भी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे, हर तरह से अल्लाह ताला की रहमत चारों तरफ से हमारी तरफ मुतवज्जे है। और अगर फिर भी हम रहमत अल्लाह की हासिल न कर लें, इससे बड़ी बदबख्ती वाली बात कोई नहीं हो सकती। ऐसा करामी एक तो ये है।
اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی روزے دار ہے، ہر طرح کی نیکی کرتا ہے، صبح سحری کا بھی اہتمام، افطاری کا بھی اہتمام، تراویح کا بھی اہتمام، دن میں بھی بڑے اچھے سے روزہ رکھتا ہے، لیکن ماں باپ اس سے ناراض ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پھر بھی راضی نہیں ہوں گے جس سے ماں باپ ناراض ہوں گے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں ان کو راضی کر لیں، جن کے ناراض ہیں ان کو راضی کر دیں، ابھی موقع ہے، پھر ہم عبادت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے، اور رب ناراض ہوگا تو رب راضی کیسے ہوگا؟ رب تو تب ہی راضی ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو میں رب بھی اس سے ناراض ہوں، اور جس کے والدین اس سے راضی ہیں میں رب بھی اس سے راضی ہوں۔ اس لیے رب کو راضی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر لیں، یہ بھی موقع ہے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی طریقہ ہے، موجود ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے بخشش، دعائے مغفرت، اس کا اہتمام کریں خصوصیت کے ساتھ۔ اور گھروں کے اندر خصوصی طور پر جب افطاری کا وقت آئے تو اس میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی خصوصی طور پر آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج آپ ان کو یاد رکھیں گے، کل کو ہم چلے جب جائیں گے تو بعد میں آنے والے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو فوت شدگان ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں، ان کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ان کو یہ بتلائیں کہ ہم نے ہر حاجت جو ہے اپنے اللہ سے مانگنی ہے، اپنے اللہ کے سامنے سوال کرنا ہے، وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمارے سوال کو پورا کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو، ہماری مشکلات کو، ہماری مہمات کو پورا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کھانے پینے کا دسترخوان سجا ہو تو ہماری نظر صرف کھانے پینے پر ہو، نہیں، وہ تو ویسے بھی کھانا ہے تو ملے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کرم نوازی ہے کہ جتنی دسترخوان پر وسعت اس مہینے کے اندر ہوتی ہے اور مہینوں میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رنگ برنگی چیزیں جو ہے اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، یہ تو ظاہری طور پر ہے نا، رنگ برنگی چیزیں، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم عام طور پہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں جو ظاہری طور پر رزق کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں، تو باطنی طور پر کتنے نظر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ راضی، رب راضی، والدین راضی، گھر والے راضی، رزق میں اضافہ، قبر اور حشر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم نوازیاں، یہ اس کے وعدے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، یہ مہینہ عطا کیا ہے، اس کے لمحات عطا کیے ہیں، تو اس سے فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی بیمار ہو یا سفر کے اندر ہو تو وہ روزے کو وقتی طور پر چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا، اور فطرانے کے برابر۔ وہ عام طور پر آج کل جس طرح گندم کی جو قیمت ہے وہ 300 روپے تقریباً بنتی ہے، 300 کے قریب بنتی ہے، اور اگر کوئی آدمی شیخ فانی ہے، ایسا ضعیف ہے کہ جس کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور آئندہ اس کے صحتیاب ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے، اور یہ فدیہ ہر روزے کا الگ الگ ادا کرے یا اسی دن ادا کرے، کب کرے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے وقت جو شروع ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جیسے ہی شروع ہو جائے آپ ہر دن کا الگ الگ فدیہ نکال کر بھی کسی کو دے سکتے ہیں، اور پورے مہینے کا اکٹھا جو ہے فدیہ بھی وہ کسی کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور فدیہ دینے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کسی حاجت مند کی، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اب جو آدمی اپنا فدیہ اپنے روزے کا نکالنا چاہے تو وہ اکٹھا ہی نکال کر کسی کی ضرورت کو پورا کر دے، یا الگ الگ مستحقین کو روزانہ کے اعتبار سے بھی اپنا فدیہ وہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے مسائل بھی سیکھیں۔ کئی بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے الٹی آ گئی ہے تو میرا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ بھئی جان بوجھ کر اگر کسی نے منہ بھر کے اس کی الٹی آ گئی تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اور اسی طرح ہر وہ چیز جو حلق سے نیچے اتر جائے اور غذا کے زمرے کے اندر آتی ہو، غذا کے اندر آتی ہو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف خوشبو کے آنے سے، مسواک کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سر میں تیل لگائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر وہ چیز جس کا اثر آپ کے حلق تک پہنچ جائے اور پیٹ تک چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسائل بھی اس سے پوچھا کریں، پوچھتے پوچھتے ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ آپ سوال کیا کرو، اگر تمہیں علم نہیں ہے اہل علم سے پوچھ لیا کرو، علماء سے۔ اس لیے ضرور پوچھ کر چلیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا کہ سنا کہ عمل کی توفیق نصیب